اور ایک حدیث تو بیٹیوں کے لیے اتنی نرالی ہے، اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے بیٹیوں کو برا مت کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ یہ جملہ کتنا پیارا ہے، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ مگر آج گھر میں عجیب جھگڑے ہیں، اس بات پر لڑائیاں ہو رہی ہیں، بیٹی نہیں بیٹا نہیں ہو رہا، اپنی بیوی کو تانے دیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، وہ آپ کی زوجہ ہے، عورت کے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ اب تو میڈیکل سائنس بھی یہ بتاتی ہے کہ جناب عورت سے زیادہ مرد کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اللہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ لیکن اس بنا پر اپنی بیوی پر ظلم کرنا، اپنی بیوی کو تانے دینا، اس کے لیے زندگی مشکل کر دینا، خدا کے واسطے ایسا نہ کر۔ امام عطا رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جو یہ چاہے کہ اس کی عورت کے حمل میں لڑکا ہو تو اسے چاہیے کہ اپنا ہاتھ عورت کے پیٹ پر رکھ کر کہے ان کان ذکرن فقط سمیتہ محمدن، یعنی اگر یہ لڑکا ہوا تو میں نے اس کا نام محمد رکھا، انشاءاللہ لڑکا ہوگا۔ آقا کے نام کی برکت دیکھو انشاءاللہ۔ مگر یہاں میں ایک چھوٹا سا باریک نقطہ ضرور عرض کروں گا۔ یقیناً لڑکا بیٹا بہت بڑی نعمت ہے، مگر بیٹی بھی بہت بڑی سعادت ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں بیٹیوں کے فضائل پر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے جس کا مضمون ہے کسی کی 3 بیٹیاں ہوں، اس کی اچھی پرورش کرے تو اللہ پاک ماں باپ دونوں پر جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ ایک صحابی نے کہا حضور 2 بیٹیاں ہوں، فرمایا 2 بیٹیاں ہوں پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ کسی نے عرض کی حضور 1 بیٹی ہو، فرمایا 1 بیٹی ہو پھر بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ سن لو تم میں سب سے بہترین وہ ہے، the best amongst you۔ آقا فرماتے تم میں بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہے۔ فرمایا میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین ہوں۔ بلکہ ایک حدیث تو استاد صاحب تصدیق امیدیں فرمائیں گے کہ ایک حدیث میں تو براہ راست زوجہ کے بارے میں فرمایا کہ تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ اب بتائیں ہم زوجہ کے ساتھ کیسے ہیں؟ شادی تو کیا ہوئی اس بیچاری کے، لگتا ہے دل گردہ کچھ ہے ہی نہیں اس کے اندر، جو دل میں آیا اسے کہہ دیا۔ لوگ کہتے ہیں پیر کی جوتی سمجھتے ہم۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ کتنی بڑی شریک حیات ہے؟ حدیث بتا رہی ہے کہ تم میں بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے ساتھ زوجہ کے ساتھ بہترین ہے۔ مگر آج شاید بہت سارے گھروں میں یقیناً کچھ بیویاں بھی ایسی ہوتی ہیں، لیکن میں چونکہ مردوں سے مخاطب ہوں کہ ہمیں ہم میں سے جن کو اللہ نے یہ نعمت دی ہے، شریک حیات دی ہے، تو وہ بھی دل رکھتی ہے۔ ہر بات، کھانا ٹھیک نہیں پکا تو اسے سنا دیا، کپڑے استری نہیں تو اسے سنا دیا، آفس میں پرابلم ہوا تو جا کے اس پہ غصہ اتار دیا۔ کیا وہ دل گردہ نہیں رکھتی ہے؟ ٹھیک ہے آپ کی زوجیت میں آ گئی تو اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ کبھی ہو سکتا ہے تکیے میں منہ رکھ کے وہ بھی روتی ہوگی کہ مجھے کیسا شوہر ملا، روز گالیاں دیتا ہے، روز برا بھلا کہتا ہے، میں غریب کہاں جاؤں؟ خدا کے واسطے ایسا نہ کرے، اس کا بھی دل ہے، اور اگر اس کی دل آزاری کی تو قیامت کے دن اس پر بھی جواب دینا پڑ جائے گا۔ قربان جائیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ایک بار مدنی مذاکرے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ اگر سیٹھ نے اپنے ملازم کا دل دکھایا ہے، ناجائز اس کی حق تلفی کی ہے، اس کو ملازم سے معافی مانگنی ہوگی۔ شوہر نے اپنی بیوی کا دل دکھایا ہے، شوہر کو بیوی سے معافی مانگنی ہوگی۔ آپ فرماتے باپ نے ناجائز اپنے بچوں کا دل دکھایا ہے، بچوں سے معافی مانگنی ہوگی۔ اور سنو آگے بڑھ کر بات فرمائی، فرمایا اگر پیر نے اپنے مرید کی دل آزاری کی ہے، حق تلفی کی ہے، تو پیر کو معافی مانگنی ہوگی۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، مگر پھر آپ نے اس کو ڈسکرائب کیا کیوں؟ آپ فرماتے خود سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے سامنے فرمایا کرتے کسی کا حق آتا ہے تو مجھ سے لے لے۔ یہ کیسی شاندار تربیت ہے۔ اور آج میں کہوں میں بیوی سے معافی مانگوں، ارے میں مرد ہوں، ارے تم مرد بھلے ہو مگر مسلمان پہلے ہو، کی ہے دل آزاری تو مانگنی پڑے گی معافی، ورنہ ایسا نہ ہو قیامت کے دن وہ مظلوم کھڑی ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی زوجہ کی اہمیت سمجھنی ہونا۔ کبھی ایک دن ہم سب اصل بازوں کا ہمیں لگتا ہے میں باہر جاتا ہوں، اتنا کماتا ہوں، اتنی محنت کرتا ہوں، یقیناً آپ کام کرتے ہیں، مگر وہ جو گھر میں کر رہی ہے نا وہ ہم نہیں کر سکتے۔ کبھی کر کے دیکھ لیں، ایک دن چھٹی والے دن کہے سارے گھر کے کام میں کروں گا، بچوں کو میں سنبھالوں گا، تو پنجابی میں کہتے ہیں نا لگ پتا جائے گا، بندہ کہے گا وہ باری ٹھیک تھا بھائی، جس کا کام اسی کو ساجے، ٹھیک ہے۔ اور میں نے اس کا مظاہرہ پتہ ہے کب دیکھا ہے؟ جب کسی کے گھر میں اچانک بیوی دنیا سے چلی جائے، ہاں اس سے پوچھو، جب اس کو بچے سنبھالنے پڑے، جب اس کو گھر سنبھالنا پڑا، پھر اندازہ ہوا کہ مجھے تو کتنی آسانیاں تھی، میرے کپڑے تیار، میرا کھانا تیار، میری دوائی پینی تو دوائی تیار، اور پھر بھی میں باتیں ہی سنا دوں۔ کبھی آپ نے سوچا؟ اچھا یہ میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے کوئی کہ مولانا صاحب کو کیا ہو گیا، میں اسلام کی بات کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو آپ کے نبی کی حدیث سنائی ہے، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا کہ آپ کے لیے سب سے پسندیدہ شخصیت کون سی ہے؟ حضور آپ سب سے زیادہ کس سے محبت فرماتے ہیں؟ آپ سوچو نبی پاک نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری امی حضور کا نام لیا، سرکار نے اپنی زوجہ کا نام لیا، بیسٹ، سب سے زیادہ نبی پاک محبت فرماتے۔ ہم تو اظہار بھی نہیں کر سکتے،
کبھی اپنی زوجہ کو شکریہ کہا؟ آپ کی بڑی مہربانی، آپ مجھے اتنی خدمت کرتی ہیں، آپ کے لیے میں آج تحفہ لایا، آپ جب دیکھو میری خدمت کرتی ہیں. ارے نہیں یار، میں کیسے کہہ دوں، میری عزت کم ہو جائے گی. کس نے کہا کم ہو جائے گی؟ ہاں یہ ضرور ہے، گھر والوں کو لگے گا طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لگتا ہے کہ انہوں نے شکریہ کہنا شروع کر دیا. چائے پیش کی تو جزاک اللہ، کھانا پیش کیا تو جزاک اللہ. 25 سال سے تو آج تک نہیں کہا، آج کہنا شروع کر دیا. وہ بیچاری پوچھے گی طبیعت تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کہنا نہیں بیان سن کے آیا تب روز جزاک اللہ کہوں گا. ہاں گھر کا ماحول اچھا ہو جائے گا. ان کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آنی چاہیے. میں آپ کو ایک اور بات سمجھاتا ہوں کہ آپ کبھی سوچئے گا، ہماری زوجہ کی شاید ہر دعا میں ہم ہوتے ہیں، ہر دعا میں ہم اپنے سہاگ کے لیے، اپنے بچوں کے والد کے لیے دعا مانگتی ہیں. ہم کتنی دعا مانگتے ہیں اس کے لیے، یہ غور کیجئے. لیکن یقین کریں شاید آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں اس لیے اس بات کو بہت کلوزلی سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کلوزلی اپنے امی ابو کو دیکھا. میری والدہ دنیا سے چلی گئیں، ابو دنیا میں تھے. میں نے جب ابو کی تنہائی دیکھی نا اور ان کی کیفیت دیکھی، ہم سمجھتے جوانی میں میاں بیوی ضروری ہیں، یہ رشتہ مرتے دم تک ضروری ہے، بڑھاپے میں زیادہ ضروری ہے. یہ ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا جلدی ہوتا ہے، ان کا سونا جلدی ہوتا ہے، ان کے بہت سارے معاملات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. شریک حیات پہلے چلی جائے نا، مرد ٹوٹ کے رہ جاتا ہے. اچھا مرد چلا جائے عورت زندگی گزار لیتی ہے، کیونکہ اس کو بچوں کو، کئی بیوہ عورتیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو بڑا کیا ہے، کیونکہ ان کو تو گھر سنبھالنا آتا ہے، مرد کو نہیں آتا. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قدر کیجئے، یہ اللہ کی نعمت ہے اور اس قدر کا اظہار بھی کیجئے. ان کے لیے دعائیں کیجئے، ان کا شکریہ ادا کیجئے. اور اس بنا پر گھر میں جھگڑا مت کیجئے کہ لڑکا نہیں ہو رہا، بیٹا نہیں ہو رہا. یہ بیٹی کتنی بڑی نعمت ہے. پوچھو ان سے جتنے بیٹھے بیٹیوں والے، آج بھی والد گھر میں جائے تو بیٹی زیادہ پیار دیتی ہے، بلکہ شادی کے بعد بھی بچی اپنے والد سے اٹیچ ہوتی ہے. تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، گھر کی رونق ہے. لوگ کہتے ہیں بیٹا نہیں ہوگا تو رزق کا کیا ہوگا، پھر کدھر گیا تمہارا ایمان؟ میں جانتا ہوں 4 بچیوں کے والد سے، ہمارے رشتہ دار ہیں، 4 بیٹیاں، ایک بھی بیٹا نہیں ہے. کہتے یار جب بیٹی اللہ نے دی، ایسا رزق دیا، میری تو عقلیں حیران ہے، مال کدھر سے آ رہا ہے. ہاں بیٹیاں، وہ غمزدہ نہیں ہے. میری 4 بیٹیاں، میں بہت خوش ہوں. اللہ نے برکت کیا. ہاں کیوں خوش ہے؟ اور اللہ نے نوازا کیونکہ اس نے شکوے نہیں کیے. بندہ کہ میں لڑائی بھی کرتا رہا، بیوی کو گالیاں بھی دیتا رہا، رزق کیوں نہیں آیا؟ تم نے تو ناشکری کی. تم شکر تو ادا کرتے کہ یا اللہ تیری مہربانی، تو نے رحمت عطا فرمائی. نبی پاک کی حدیث تو سنو نا یار. آقا فرماتے میں بھی بیٹیوں والا ہوں، بیٹیوں کو برا مت کہو. تو اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، ہم پیار محبت سے رہیں. چھوٹی سی زندگی ہے، یاد رکھنا جس کے گھر میں سکون ہے نا. اب میں اپنی بہنوں سے بات کر لیتا ہوں، کیونکہ مجھے لائیو بھی سنا جا رہا ہے، بعد میں بھی یہ بیان چینل پہ یا کہیں سنا جائے گا کہ اگر میری بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. زندگی میں بہت پریشانیاں ہیں. آپ کے جو شوہر ہیں یا آپ کے بھائی ہیں، آپ کے والد ہیں، اس زمانے میں بہت ٹینشن ہے، مہنگائی ہے. آپ گھر میں سکون رکھیں. جس کے گھر میں سکون ہے نا، وہ باہر بڑے بڑے طوفانوں سے مقابلہ کر لیتا ہے. لیکن جس کے گھر میں ٹینشن ہے